وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حضرات خواتین، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، اور ہم جتنے مسلمان ہیں کلمہ شہادہ پڑھتے ہیں، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جب اکیلا اللہ ہی سچا ہے، وہ اکیلا ہے، وہی ساری سلطنت کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو توحید کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو بتانا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگ جو جمعے کے خطبے دیتے ہیں، جو کچھ بیانات ہمارے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں، آتے تو ہیں لیکن ان کی سمجھ میں یہ ساری باتیں عقل میں آتی نہیں۔ جب عقل میں آنے کی بات ٹائم ہوتا ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا جمعے کے لیے آنے کے لیے۔ جب ٹائم ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، جب سمجھنے کا وقت آتا ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ابھی سے ہم ان کے لیے ایسے پروگرام کریں، ایسے اجتماعات کریں، ان کو بہت ساری دینی تعلیمات سے آگاہ کریں تاکہ یہ بچے، یہ نوجوان ایک سچے مسلمان بنیں۔ ابھی کتنے بچے ایسے ہیں جن کو آپ پوچھ لیا جائے اس مجلس میں استنجا کسے کہتے ہیں، استنجا کسے کہتے ہیں، تو بہت مشکل سے اتنے سارے لوگ جمعے کے خطبے میں موجود ہیں، بمشکل کچھ لوگ بتا سکیں گے کہ استنجا کا کیا مطلب ہے۔ فقہی اصطلاحات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن کا بچوں کو بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان کا بچہ ہے، شریعت پر عمل کرنے والا سچا مسلمان آگے چل کر بنے گا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا، اپنے معاشرے کے لیے ایک سود مند، فائدہ مند انسان ہوگا، اپنے گاہکوں کے لیے ایک اچھا بیپاری بنے گا، اور اس ملک کے لیے ایک اچھا باشندہ بنے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی ذہنی، اسلامی، شخصیتی، اخلاقی تربیت کریں تاکہ وہ ایک اچھا مسلمان ہو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ابتدا ہی سے قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اسے عقیدے کی بنیادی باتیں بتلائیں۔ عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، عقیدے کی پہچان ہم سے آگاہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس کے دل میں بٹھائیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کیسے وہ رہے، کیسے ان کے ساتھ میل جول کے ساتھ رہے، ساری باتیں اسے بتائیں۔ بہرحال ایک ضروری چیز تھی جو میں نے آپ کی توجہ اس کی طرف دلا دی، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس پر غور کریں گے۔ بہرکیف آج جمعے کے اس خطبے میں کچھ ضروری باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں۔
یہ باتیں ایسی ہیں جو میرے بولنے اور سننے سے زیادہ مشاہدے سے اس کا تعلق ہے۔ مشاہدہ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں۔ ہر بات بولی نہیں جاتی، کچھ باتیں سمجھی بھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ تم ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ آپ میرا مال لینا چاہتے ہیں تو مجھ سے کاروبار کریں، بیپار کریں، میرا مال لیں، میں آپ کے ساتھ بیپار کروں گا، مال لوں گا، حلال ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ ایک دوسرے کے مال لینے کا ایک شکل یہ ہے کہ میں اور آپ کاروبار کریں۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ میرے سے، میں آپ سے مال کیسے لے سکتا ہوں؟ کہا کہ ہدیہ دیں، گفٹ کریں، تحفہ دیں، میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں۔ کچھ لوگ زندگی بھر صرف گفٹ لیتے ہی رہتے ہیں، دینے کی نوبت نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے تو دیتے بھی تھے، کسی سے کوئی ہدیہ لیتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے بھی تھے۔ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفہ دو، تمہارے دلوں میں محبت بڑھے گی، تم ایک دوسرے کو چاہنے لگو گے تاکہ تم ایک دوسرے کو تحفہ دو، ایک دوسری شکل۔ تیسری چیز، میں اور آپ کا مال کیسے میں لے سکتا ہوں؟ تو کہا کہ کوئی آدمی وراثت میں لے سکتا ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، وراثت میں اسے ترکہ ملے گا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کو ترکہ ملے گا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی کو ترکہ ملے گا۔ تو یہ 3 شکلیں ہیں جو آدمی ایک دوسرے کا مال لے دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مال لیتا ہے وہ حرام ہے۔ حرام ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن لڑکی والوں سے پیسہ لینا مانگ کر، فرمائش کے ساتھ، اتنی بڑی لیسٹ لکھ کر، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہاں، اس کو آپ کیا کہیں؟ وہ بھی تو حرام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اللہ اللہ، سور کا گوشت حرام، یہ کیا ہے؟ یہ کیا حلوہ ہے؟ لڑکی کے باپ سے جو لیتے ہیں، یہ کیا وہ بادشاہ حلوہ کا حلوہ ہے جو آپ مزے سے کھاتے ہیں، ہم کو بھی کھلاتے ہیں؟ فرمائش کر کے جو لیتے ہیں یہ حلوہ ہے، یہ بھی تو حرام ہے۔ اس کی جواز کی کوئی شکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی۔ کب آپ فرمائش کے ساتھ لیں، لڑکی والوں سے مانگ کر اگر لیں، لسٹ بنا کر لیں، آپ مطالبہ کر کے لیں، تو یقیناً یہ شریعت میں حرام ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اسی کے تعلق سے مجھے باتیں آپ سے کرنی ہیں کہ لوگ، ایک شخص اپنی بیٹی کو 18 سال، 20 سال، 25 سال پال کے ایک مرد کے حوالے کرتا ہے تو اپنی بیٹی کو نہیں، وہ لخت جگر کو دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر میں لڑکی والے سے کیا چاہوں گا جس نے اپنے دل کا ٹکڑا دے دیا، جگر گوشہ دے دیا؟ میں اس سے کچھ اور بھی چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی بد اخلاقی ہوگی، یہ کیسی عظیم حرمت ہوگی کہ میں لڑکی والوں سے اس کے علاوہ بھی چاہوں جس نے اپنے جگر کا دل کا ٹکڑا میرے حوالے کر دیا۔ دوستو عزیزو، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنی ہیں، شاید اس امید میں کہ ہم میں سے کسی کے دل میں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے۔ آپ لوگوں میں کوئی ایسا جیانہ نوجوان بھی بیٹھا ہوا ہو جو یہاں سے اٹھنے سے پہلے عزم مصمم کر لے، ارادہ کر لے، قسم خدا کی میں لڑکی والوں سے کچھ نہیں لوں گا۔ ہاں، ہم آپ کو بتائیں گے، لڑکی کا باپ اگر خود دے دیتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب ایسا میں تو ایسے نہیں کہوں گا کہ بالکل ایسے چلو، ہاں لڑکی والوں کو، لڑکے والوں کے لیے پانی تک پلانا جائز نہیں، صحیح ہے؟ ایسا ہم نہیں بول سکتے، ایسا ہم نہیں بولے، اس کی بولنے کی کوئی دلیل بھی ہے؟
اگر لڑکی کا باپ اپنی مرضی سے، صحیح حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، لا یحل لامرئ الا بطیب نفسہ، اگر لڑکی کا باپ اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے، لڑکے کو فلیٹ دے دے، بنگلہ بنا کے دے دے، دکان لگا کے دے دے، کوئی اور چیز دے دے، ہم نہیں کہتے کہ منع ہے، کپڑے سلوا دے، سلا سکتا ہے، بشرطے کہ وہاں یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ کیا کیا ہو؟ پہلی چیز شان و شوکت کے لیے دینا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی ایسی کی، وہ نکاح ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، 10 منٹ کا، اس نکاح کی اس لیے جو اسٹیج پیچھے بنایا جاتا ہے وہ پھول، زندگی میں کبھی پھول دیکھی نو؟ ہاں، زندگی میں کبھی پھول نہیں دیکھا رہا، لیکن وہ اسٹیج پہ جو بیٹھتا ہے نوشو، اس کے پیچھے 50,000 60,000 کا جو پھول لگایا جاتا ہے دلہن کے اسٹیج کے لیے، بولا کہ یہ فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ شان و شوکت بتانے کے لیے کوئی کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ضرورت الگ ہے، شان و شوکت الگ ہے۔ شان و شوکت کے لیے ہم اس طرح کر سکتے ہیں، بیٹی کی شادی اس دھوم دھام سے کر سکتے ہیں، اس طرح کے انٹینشن اور اس طرح کے احساسات، اس طرح کے جذبات سے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ دوسری چیز، اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ لوگ سارے کرتے ہیں ہم بھی کریں، سارے لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، سارے لوگ ادھر جاتے ہیں تو میں بھی ادھر جاؤں۔ ارے اللہ نے تم کو عقل دی ہے، تمہاری عقل کیا ہماری نہیں ہے؟ شریعت کے مطابق کرو، اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل دی ہے، سیدھی سادگی اپناؤ، سارے لوگوں کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک اور چیز جو اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ ارے لڑکی کو بعد میں تو دینا ہے نہیں، اسے جائیداد میں تو حصہ دینا نہیں ہے، جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس کی شادی میں خرچ کرو، اس کے جہیز میں خرچ کرو، اور جائیداد تو اس کو ملنے والی نہیں ہے، بعد میں ترقی میں تو دینا نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے کرتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، بڑی بہو جب آئی تھی تو اتنا لائی تھی، اب آپ کی بیٹی خالی ہاتھ آئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم لوگ بڑے دیندار، اب آپ کی مرضی ہے، کیا کرے گا بیچارہ، کیا کرے گا باپ بھی تو عقل والا ہے، غریب ہے تو وہ صدقہ و خیرات مانگنے لگتا ہے لوگوں سے، لوگوں سے مانگنے لگتا ہے کہ غریب بچی کی شادی، اور اگر خیرات اسے نہیں ملتی، صدقہ نہیں ملتا، تو سود پر قرض لاتا ہے، غلطی کے لیے غلطی کرتا ہے، حرام دینے کے لیے حرام لیتا ہے، سود کا مقروض ہو جاتا ہے، وڈی پر پیسہ لاتا ہے، اور بعض لوگوں کا قرضہ سالوں سال ادا نہیں ہوتا۔ ایک بچی کی شادی کا قرضہ کبھی 5 سال تک ادا نہیں ہوتا۔ میں نے ایک شیخ کی بات پڑھی جس میں کہا، ہم البنات حتی الممات، بیٹی کی فکر آدمی کو قبر میں جانے تک رہتی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ عربی لوگوں نے کہا ہم البنات حتی الممات، بیٹی کی فکر ایک بیٹی کے باپ کو جب تک وہ قبر میں نہیں چلا جاتا اس تک رہتی۔ جو کچھ ہم نے ماحول بنایا ہے، میرے نبی نے تو کہا تھا کہ جو 2 بچیوں کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ہم نے بچیوں کی شادی کو اتنا ڈراؤنی خواب بنا دیا، اتنا ناممکن پہاڑ بنا دیا کہ جیسے ہی 2-3 بچیاں گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں، باپ راتوں کی نیند اس کی حرام ہو جاتی ہے۔ ارے یہ بیٹیاں کیسے بیائی جائیں؟ زکوٰۃ نہیں دیتا، حج پر نہیں جاتا، بولتا نہیں بیٹیوں کی شادی، بیٹیوں کی شادی کر کے حج پہ جائے گا، بیٹیوں کی شادی کر کے زکوٰۃ دے گا۔ ارے کوئی کام نہیں کرتا، ساری چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں کس پر؟ بیٹیوں کی شادی پر۔ لوگ بھی کہتے ارے وہ صاحب بیٹیوں والے، وہ صاحب ہیں بیٹیوں والے۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی بیٹی اتنی بوجھ بن چکی ہے؟ جب تک بیٹی چھوٹی ہے، بیٹی ہم وہ احساس کرتے ہیں، لیکن بچی جب بڑی ہو جاتی ہے
تو بچی خود احساس کرنے لگتی ہے کہ میں کتنی بوجھ بن گئی ہوں میرے باپ کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا سنا، مجھے اس میں جانا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ دیکھیں، وہ تمام لوگ جن کے پاس اپنے بیٹوں کے لیے فرمائشوں کی لیسٹ ہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں، میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے، میرا بیٹا نوکری والا ہو گیا ہے، کسی لڑکی والے کے گھر میں ہمیں ڈاکہ زنی کرنی ہے، ان ڈاکوؤں سے، ان فقیروں سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھو تمہارے ہاتھوں پہ کسی غریب بچی کا خون لگا ہوا ہے، کسی غریب بچی کی جان کی ذمہ داری تمہارے ہاتھوں پر ہے، اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو یہی آہیں یہ بیماریاں بن کر اترتی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا ہم کیوں شکار ہیں، کیوں یہ بیماریاں آ رہی ہیں؟ وہ غریب بچیوں کی آہیں ہیں جو ترستی ہیں کہ ان کے گھر بھی ویسے ہی کوئی آدمی آئے، ان کے ہاتھوں پہ رنگ مہندی لگا کے اسے دلہن بنا کے لے جائے۔ ترستی ہوئی بچیاں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کا احساس تو مجھے کرنا ہے۔ دوستو عزیزوں، یہ ذکر ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں تو لوگ ارے شیخ یہ سب بولتے رہتے، یہ سب ہوتے رہتا، ارے کب تک ہوگا صاحب، کب تک ہوگا؟ ہر چیز کا کوئی پل اسٹاپ ہوتا ہے، اگر نہیں ہوگا قسم خدا کی اللہ تعالی ہم پر عذاب نازل کر دے گا۔ اگر یہ چیزیں نہیں رکی گی اور یہ مال لینا، مال کھسوٹ، بربادی اور یہ ڈاکہ زنی جو بچیوں سے لی جاتی ہے، اور یہاں ایک پہلو اور بھی ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی دیندار آدمی رشتہ لے کر آتا ہے کہ صاحب تمہاری بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آ سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ مانگنے خود علی آئے تھے۔ ہاں، کوئی دیندار آدمی آتا ہے، لڑکی دیکھتی، کیا اسے داڑھی ہے کہ نہیں ہونا، داڑھی والا سب نہیں ہونا، ارے حلال کماتا ہے نہیں بڑا، تو یہ بھی ایک نتیجہ ہے، لاکھوں روپے سود پر لینے کو تیار ہیں، لیکن ایک دیندار متقی صالح نوجوان آتا ہے جو آپ کی بیٹی کو حلال نوالا کھلا سکتا ہو، لیکن آپ اس کو بیٹی دینے کو راضی نہیں، نہیں ہمارے اسٹیٹس، ہمارے درجے کے برابر نہیں آتا ہو، تمہارے درجے کے برابر کیا؟ بے نمازی، حرام کمانے والا، یہ تمہارے درجے کا برابر کیا ہے؟ بعض گناہ ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں، بعض غلطیاں ہمارے ہاتھوں سے ہوتی ہیں۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، مشہور تابعی، بہت سارے لوگ ان کے پاس پڑھتے ہیں، دیکھا کہ ایک اسٹوڈنٹ غائب ہے، 15 دن تک نہیں آیا، پوچھے 15 دن کے بعد آئے، پوچھے کیا بھائی 15 دن تمہیں آبسینٹ تھے؟ بولے نہیں شیخ، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میری دوسری بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، میں نہیں آ سکا۔ تو سعید بن مسیب مشہور تابعی ہیں، کہا کہ کیا تمہیں شادی کی خواہش ہے؟ بولا کہ ہے تو ہے، اب میں غریب آدمی ہوں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ سعید بن مسیب 3 درہم مہر پر بچی کا نکاح ان سے کر دیتے ہیں، خود نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ شام کو شاگرد چلے گئے اور شام کو خود لے جا کر اپنے شاگرد کے گھر بیٹی کو چھوڑا، میں نے نکاح پڑھا دیا، اب تم اکیلے نہیں ہے، میری بیٹی تمہاری بیوی ہے۔ سعید بن مسیب، اور سعید بن مسیب کی بیٹی وہ بیٹی ہے جو اس وقت بادشاہ کا رشتہ آیا تھا اس بیٹی کے لیے، بادشاہ کے رشتے کو، اس وقت کیا جو امیر تھے اس کے رشتے کو انہوں نے ٹھکرایا اور پھر اپنے شاگرد سے اپنی بیٹی کی بیاہ کر۔ ایسے رشتوں سے برکت ہوتی تھی، ایسے رشتوں سے معاشرے میں اللہ کی رحمتیں اترتی تھی۔ تو ایک جو ذہن ہمارا بنا ہوا ہے
کہ یہ تقریریں ممبروں پر ہوتی ہیں، بہت ساروں پر ہوتی ہیں، لیکن جب گھر جا کر سوتے ہیں تو وہ بستر بھی جورو کا لایا ہوا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ ہاں، ممبر پر تقریریں بھی ہوتی ہیں لیکن گھر جا کے جب سوتے ہیں تو وہ بیڈ بھی کس کا لایا ہوا ہے؟ محترمہ کا لایا ہوا ہے. کچھ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، سارے خطبہ اور واعظین کو بھی، اس سے پہلے کہ ہماری سوسائٹی تباہ و برباد نہ ہو جائے اور ہمارے اولاد کے اندر جو بغاوت کا جذبہ آتا ہے اور ہمارے بچے جو ہم سے باغی ہیں وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ بسم اللہ ہی ہماری لوٹ کھسوٹ سے شروع ہوتی ہے، عورت کے مال کی ڈکیتی سے شروع ہوتی ہے، تو بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں، بچے بھی ماں باپ کے ایسے ہی باغی بن کر پیدا ہوتے ہیں. ہمیں احساس کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ ان حالات میں یہ چیزیں منع ہے. اب اگر کوئی پوچھتا ہے کیا دینا منع ہے؟ اگر کوئی باپ، چلو لڑکے والے مانتے نہیں ہیں، لڑکے والوں کی کوئی فرمائش نہیں ہے، اگر کوئی اپنی لڑکی کو دینا چاہتا ہے تو ضرور دے. جنگ بدر کے بعد بہت سارے قیدی مکے کے قید ہو کر مدینہ لائے گئے. اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، قید ہو کر مدینہ پہنچے. ابو العاص یہ بھی قید ہو کر پہنچے. اب مکے والے ان کو چھڑانے کے لیے بہت سارے قیدیوں کو فدیہ، کمپنسیشن جسے کہتے ہیں، دینے لگے کہ ان کو فدیے سے چھڑائیں. تو ہر کوئی اپنا اپنا مال دینے لگا. تو اس میں کہتے ہیں کہ ابو العاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے شوہر ہیں اور زینب مکے میں ہے. تو زینب نے ایک ہار بھیجا اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے. کہاں بھیج رہی ہیں؟ اچھی طرح سنیں. مکے سے مدینہ بھیج رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے شوہر کو قید سے چھوڑ دیا جائے یہ ہار لے کر. بہت سارے قیدی بھی ساتھ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ہار وہ ہار ہے جو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت زینب کو دیا تھا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی باپ بخوشی دے سکتا ہے تو اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ وہاں کوئی لیس نہ بنے. جیسے آج کل ہماری شادیوں میں ہوتا ہے کہ بہو کی لائی ہوئی ساری چیزیں سجائی جاتی ہیں، اتنے جوڑی چپل، اتنے جوڑے کپڑے، اتنے جوڑے لباس اوپر کا، یہ سارے لباس، چپل، گھڑیاں، سبحان اللہ. اب جب دوسرے لوگ دیکھیں گے، ہر لڑکی کا تو دل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو کہ صرف آپ ہی کی بچی کا دل ہے، سارے بغیر دل کے پیدا ہو گئے. ہر غریب بچی دیکھتی ہے کیسے کپڑے ہیں، 35، 40، 70 ہزار کے جوڑے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں کسی کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو مدینے کی عورتیں میرا لباس لے جاتی تھی، شادی کے موقع پر پہنا کے واپس کرتی تھی. یہ صحابہ کی بیٹیاں ہیں. دوستو عزیزو، بولنے کی بھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں بولنے سے زیادہ آپ کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں، شعور کریں، محسوس کریں، حالات کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری امت کہاں جا رہی ہے، کیسی کیسی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں. کتنی بچیاں ہیں جو شادی کی عمر کو بھی کراس کر چکی ہیں، انتظار کرتے کرتے ان کی عمریں گزر گئی، 25 سال 30 سال اس کے آس پاس ان کی عمریں ہو گئیں. یہ گناہ، ان کی یہ آہیں آپ کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی. اللہ نے آپ کو مجھے دیا ہے تو ہم کوئی ایسا سسٹم کریں کہ میں اپنے ساتھ کسی غریب کی بچی کی بیاہ کی شادی کی ذمہ داری لیں. آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. اور آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابن ماجہ کی ہے جس میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تو ایک پلو والی چادر اور ایک تکیہ دیا جس میں روئی کے بجائے اذخر گھاس بھری ہوئی تھی.
ہاں، اس میں کیا، کون سا تکیہ تھا جس میں گھاس بھری ہوئی تھی؟ یہ کس کے لیے دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے دیا۔ ٹھیک ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کیا ہو سکتا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تمہارے پاس وہ زرہ ہے، زر حطمی، جو 480 درہم پر اس کو بیچا اور اس سے بہت ساری شادی کی چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ تو یہاں بھی جو چیزیں خریدی گئی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے زرے سے خریدی گئیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شادی کا بندوبست کیا۔ ویسے کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ یہ جو چیزیں ہمارے پاس کہی جاتی ہیں جہیز کے نام پر، اس کا کوئی ثبوت اسلام سے نہیں، اور نہ شریعت میں، صحابہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ البتہ مہر کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو پوچھا کہ تم نے مہر میں کیا دیا؟ ایک صحابی آیا، بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹلی کے برابر سننا میں نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا لگتا ہے تمہارے پاس سننے کا پہاڑ ہے، کھود کے لاتے ہو۔ کتنا سننا دیا تھا؟ ہاں، کھجور کی گٹلی کے برابر۔ کسی صحابی نے، کوئی بات نہیں، کتنا بھی آدمی دے سکتا ہے، لیکن کسی صحابی کی شادی مٹھی جو مہر کے عوض کر دیا، کسی صحابی کی شادی قرآن کی چند آیتیں سیکھنے اور سکھانے پر کر دیا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہمارے پاس شادیاں بڑی آسان ہیں، شادیاں بڑی آسان ہیں، لیکن آج کل معاشرے کو جو ہم نے ایک بھیانک ڈراؤنا خواب جو بنا دیا شادی کو، کہ ہر باپ شادی نیند میں بھی پریشان ہو کر اڑ جاتا ہے میری بیٹی کی شادی کیسے ہو۔ اس میں عورت اور مرد دونوں کا دخل ہے، دونوں کا دخل ہے۔ عورتیں بھی اس بات کا احساس کریں کہ میرے بیٹوں کی شادیاں حلال طریقے سے ہوں۔ ہاں، بار بار میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کی حرمت ہم اس وقت ہم کہیں گے کہ آپ لڑکی والوں کو مجبور کریں، ان کو مجبور کریں کہ اتنے میں ہی چلے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتا، اب اس کو منوانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، لالچ دینا پڑتا ہے، اتنا جہیز دیں گے، اتنی کار دیں گے، تب جا کر وہ چلو ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی غلط ہے۔ اور کبھی باپ اتنا دیتا ہے کہ اس کے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہ ہو، گھر میں جگہ بھی نہیں ہے، کار دے دیا، کار پارکنگ نہیں ہے، بولا نہیں مجھے اپنی شان بتانے، وہ کہیں بھی کار رکا لے، مجھے کیا لینا ہے، میں تو اس کو کار دینے پہ راضی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے۔ میں سارے نوجوانوں سے کہوں گا کہ میں نے آپ کو وہ تصویر بتا دی جو اسلام نے دی۔ ہمارے پاس شادی بالکل آسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہم نے ایسی بنا لی ہیں جو ہماری شریعت میں نہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں مسجد میں نکاح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا؟ آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا؟ جو ہے آپ کی مسجد حفیظیہ سے زیادہ مقدس مسجد نبوی تھی، مسجد نبوی تھی، تو کیا مسجد نبوی میں کسی صحابی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا؟ ہاں، ایک عورت ہے اپنی بیٹی کے نکاح میں آنا چاہتی ہے، لیکن اس وقت وہ مینسس میں ہے، ماہواری میں ہے، وہ کیسے آئے گی؟ مسجد میں کیسے آئے گی؟ جو ہے، جو نہیں ہے نہیں۔ آپ نے مسجد میں نکاح کے بہانے ایک عورت کو نکاح میں شامل ہونے سے روک دیا، اس کا جواب آپ دیں گے؟ تو یہ مت کہیے کہ یہ سنت ہے کہ مسجد میں نکاح کریں، آپ اپنے گھر سے کیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن شرط ہے تقوی کے ساتھ۔ اسی لیے 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔
ہاں مسجد میں نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو تو یہ سارے جو غلط چیزیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں، لیکن کرنے والے تو ہر جگہ کر لیتے ہیں، لیکن جو چیز نہیں ہے اسے آپ یہ نہ کہیں کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے، اسے زبردستی مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکہ یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی۔ میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہم دین کو اختیار کریں، اپنے معاملات دین کے مطابق ہم مکمل کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم غریب ہو تو شادی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور مالداری اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے غنی بناتا ہے اور جسے چاہے محتاج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا بھی کرتے رہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میرے سامنے جو بھی کسی کے باپ ہیں، جو بھی کسی کے شوہر ہیں، جو بھی کسی کی ماں ہیں، ان سے کہوں گا کہ یہ ہمارے مسلم سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے، مصیبت ہے۔ ہم آنکھ کھول کر شعور کے ساتھ اس پر غور کریں، اس چیز کو دماغ سے نکال دیں کہ ایسے واعظ ہوتے رہتے ہیں، ایسے بیانات ہوتے رہتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں، وہ معاشرے میں چلتا رہتا ہے۔ ایسی بات نہیں۔ صحابہ کے زمانے میں شراب پی جاتی تھی جیسے پانی پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو ماننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں آنے کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا۔ عورتیں عشاء کے وقت جب جا رہی تھی تو پردے کا حکم نازل ہوا کہ اے عورتوں پردہ کرو، اور جب صبح کے وقت جب آئیں تو ایک ایک چادر میں دو دو عورتیں چھپ کر آئیں۔ ایسا نہیں تھا ابھی ہم ٹرپلیکن جائیں گے، برقع خریدیں گے، کل سے پردہ کریں گے، نہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا اور فوراً پردے کی پابندی شروع ہو گئی۔ رحم اللہ نساء الانصار، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے کہ کتنا جلد وہ اللہ کا حکم ماننے والی تھی۔ اسی نیت سے، اسی امید سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری بات کسی ایک نوجوان کے دل میں بیٹھ جائے، اگر وہ ارادہ کر لے کہ میں ایک اچھے معاشرے کا فرد بنوں گا، دیندار عورت سے بغیر کسی مانگ کے میں شادی کروں گا، تو آپ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان بچی کی زندگی بن جائے گی۔ کوشش کیجئے، اگر آپ باپ ہیں تو آپ ارادہ کر کے اٹھیے کہ میرا بیٹا عورت سے شادی کرے گا، مال و دولت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کی اس کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ساروں کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ کاروبار میں خسارے نقصان سے دوچار ہیں، یا اللہ تیرے خزانے سے ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف رحیم۔